رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ اس سورہ کے فضائل میں بیان کی گئی۔ سورہ ملک جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بادشاہت، اللہ کے اختیار، اللہ کی سلطنت کا تذکرہ کیا گیا، اس میں انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی بڑی تلقین فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائیں گے۔ بلکہ صحیح بخاری میں، سنن ابن ماجہ میں، دیگر احادیث کی کتابوں میں جو اس کے فضائل بیان کیے گئے، اس میں ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، یہ 30 آیات ہیں سورہ ملک کی، جو شخص ان 30 آیات کی تلاوت کرے گا تو یہ آیات اس کے لیے برکت کا باعث ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتی رہیں گی یہاں تک کہ اس کو بخشوا لیں گی۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک یعنی کہ 30 آیات کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے بخشش کا اور شفاعت کا ذریعہ بنیں گی۔ اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور تعلیمات میں سے ایک حدیث مبارکہ ہے، جس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنی مستند نہیں ہے، مگر بہرحال روایت موجود ہے کہ اپنے مردوں پر سورہ ملک کی تلاوت کرو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی ترغیب فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا تو یہ اس کے لیے خیر کا، برکت کا اور حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس سے خیر و برکت بھی حاصل ہوتی ہے، ایمان کی پختگی بھی حاصل ہوتی ہے، اس سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات بھی عطا فرماتے ہیں، اور یہ ہماری مغفرت کا بھی ذریعہ ہے، ہمارے گناہوں کو بخشوانے کا بھی سبب ہے، ہماری شفاعت بھی یہ صورت کرے گی، اور جو ہمارے مرحومین ہیں اگر ان کے لیے بھی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو انشاءاللہ ان کی بھی مغفرت کا باعث اور ذریعہ بنے گی۔